سورہ فاتحہ میں حمد و ثنا اور ربوبیت اور رحمت کے بیان کے بعد جو تیسرا عظیم موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، روز جزا اور اس کی جواب دہی کا احساس ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس اٹل حقیقت کا خوبصورت اور جلال بھرا اعلان ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض ایک عارضی امتحان گاہ ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب ہر انسان کو اپنے خالق کے روبرو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس دن کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی کامل بادشاہت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر اپنی مٹھی میں لے لے گا اور جلال بھرے انداز میں فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ اسی طرح اس سے قبل بیان کی گئی حدیث قدسی کے تسلسل میں جب کوئی بندہ نماز میں صدقے دل سے مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خوش ہو کر ارشاد فرماتا ہے، مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دیے۔ قیامت کے اس کٹھن دن کی کائنات کی تمام ظاہری بادشاہتیں، مال و دولت، غرور اور دنیاوی مرتبے دم توڑ جائیں گے، اور حقیقی حکمرانی صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ یہ عقیدہ انسان کو تکبر اور غفلت کے خول سے نکالتا ہے اور اسے ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ اندھیروں میں چھپ کر کیا گیا ہو یا اجالوں میں، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب ایک بندہ اس حقیقت کا دل سے اقرار کرتا ہے تو اس کے اندر خوف خدا اور احساس ذمہ داری بیدار ہوتا ہے، جو اسے ظلم و زیادتی سے بچا کر نیکی، عدل اور راست بازی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں روز جزا کی سختیوں اور رسوائی سے محفوظ فرما، ہمارا حساب آسان فرما، اور ہمیں اس دن اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن پر تیری خاص رحمت ہوگی اور جن سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔